فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما روشكم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم جان بطول قوت حیدر حسین ہے جان بطول قوت حیدر حسین ہے حسن رسول پاک کا مظہر حسین ہے ان کی مثیل ہو کوئی امت میں کس طرح ان کی مثیل کہتے ہیں کسی دے ورگا ہونا شاعر کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے نے کہ جڑے انہاں پاک ہستیاں ورگے بڑھن کی کوشش کرتے ہیں ایسے بھی لوگ نے کہ جڑے سمجھتے ہیں کہ اسی انہاں ورگے ہیں تو شاعر کہتا ہے کہ ان کی مثیل ہو کوئی امت میں کس طرح خون رسول و جان پیمبر حسین ہے خون رسول جان پیمبر حسین ہے اور خون حسین غازائے روح حیات ہے شاعر اپنے لفظاں دے وچ کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام دی قربانی نے زندگی عطا فرمائی خون حسین غازائے روح حیات ہے زندہ تو کیا ہے زندوں سے بڑھ کر حسین ہے اکبر کو دے کے دین محمد بچا لیا دین نبی کے محسن اکبر حسین ہے تیرے دل میں کیسے گرا پڑی تجھے ان سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے ذرا دیکھ اپنے خمیر میں ذرا پوچھ اپنے ضمیر سے جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد نعرہ حیدری یا ذرا دیکھ اپنے خمیر میں ذرا پوچھ اپنے ضمیر سے جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین اس کائنات دے وچ خواہ کوئی کسی بھی مذہب دے نال تعلق رکھتا ہے کسی بھی مسلک نال اس کا تعلق ہے حتیٰ کہ کسی دین نال اس کا تعلق ہے ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ میں جنت وچ جاواں ہر بندے کی خواہش ہے کوئی بھی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میں دوزخ وچ جاواں ہر بندے کی خواہش ہے میں جنت وچ جاواں اس سے خواہش نے ساڑھے 73 فرقے بنائے اس خواہش میں کہ ہر بندے کی خواہش ہے
کہ میں جنت میں جاواں، اس سے خواہش دے مد بوتے جس نے سمجھیا کہ سنی جنتی نے وہ سنی بن گیا، جن نے سمجھیا اہل حدیث جنتی نے وہ اہل حدیث بن گیا، جس نے جو بھی سمجھیا اس فرقے میں شامل ہو گیا، لیکن منزل ساریاں دی ایک ہی ہے اور وہ منزل جنت۔ اس بات کو سمجھتے ہو سارے؟ ہر بندے دی خواہش ہے کہ میں جنت میں جاواں، ہاں وہ رفع یدین کر کے نماز پڑھے وہی بھی خواہش ہے کہ میں جنت میں جاواں، ہاں وہ رفع یدین نہ کرے وہی بھی خواہش ہے میں جنت میں جاواں، ہاں کوئی 5 نمازاں ادا کرتا ہے وہدا بھی خواہش ہے میں جنت میں جاواں، ہاں کوئی ایک ادھی پڑھ لوے وہ بھی خواہش رکھتا ہے کہ میں جنت میں جاواں۔ ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں جنت میں ٹوک جاواں۔ تو علماء کرام نے بندے نو مخاطب ہو کے دسیا ہے کہ دل میں تیرے خواہش ہے کہ میں جنت جاواں، ذرا قرآن و حدیث اٹھا کے ویکھ تے صحیح کہ جنت ملکیت کنا دی، جنت دے مالک کون نے؟ کیونکہ ہمیشہ چیز تے مالکاں دے کولوں لبدی ہے، تے ذرا قرآن و حدیث اٹھا کے ویکھ کہ جنت دے مالک کون نے؟ ہر بندہ نماز پڑھتا ہے تو دی خواہش ہے کہ میں جنت دے وچ جاواں، منو احکم الحاکمین دے کول جنت لبے گی، میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ اپنا سر جھکانا اس واسطے کہ او احکم الحاکمین منو جنت عطا فرمائے۔ قرآن اٹھاو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ، کہ او لوگوں احکم الحاکمین دی بارگاہ وچ سجدہ کر کے اودے کول جنت منگن والے ہو، انہیں قرآن وچ اعلان کر دیتا ہے کہ میں جنت ویچ سڑی ہے۔ سبحان ان اللہ اشتری من المؤمنین و انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے فرمایا کہ میں 2 چیزاں لیاں نے، ایک مال لے آئے ایک جانا لیاں نے، اودے بدلے وچ میں جنت دے سڑی، کنوں جنت دیتی ہے؟ احادیث مبارکہ گواہ نے، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ تشریف فرما نے کہ پاک نبی نے دیکھیا کہ سامنے امام علی مقام 3 سال دی عمر ہے، دوڑ دے ہوئے کاشانہ اقدس تو نکلے نے، مسجد میں داخل ہوئے، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا کہ امام حسین علیہ السلام دا پیر انہاں دے کپڑے دے وچ پھسیا کہ وہ ڈگن لگے نے، پاک نبی نے خطبہ چھڑیا، منبر تو تھلے تشریف لے آئے، دوڑ کے جا کے امام حسین کو اٹھایا، پھر منبر لے آ کے بیٹھ کے سارے لوگاں کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ او لوگوں سن لو، اس احکم الحاکمین نے مینوں ایک پیغام اور خوشخبری دیتی ہے کہ میرے محبوب میں تھوڑے انہاں بیٹیاں کو جنت دی سرداری دے سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ اس احکم الحاکمین نے فرمایا کہ میں جنت دے سری، اس احکم الحاکمین نے ویچیے خریدن والے علی نے پتر، اس نے جنت وے سڑی۔ ہون کوئی بندہ خواہش نہ کرے قرآن دی آیتیں کوئی روایت نہیں کہ جنہوں ضعیف کہہ کے اسی آکھاں گے تے ضعیف روایت آہی تے کمزور روایت آہی، نہ قرآن دی آیت ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے فرمایا میں جنت دے سڑی دے سڑی ہے، اور میں نامہ بھی ہو گیا ہے تے انتقال علی دے پترہ نے نہ ہو چکیا ہے۔ ان اللہ اشتری، اللہ نے وہی سڑی ہے۔ تو ذرا میری انگلی پھڑو تو سی، روا شہید راک تے میرے نال چلو، احکم الحاکمین کو جا کے پوچھئے یا اللہ
کائنات کا تے اصول ہے چیز ادو ویچی جاتی ہے جدو بہت زیادہ ضرورت ہوئے. زمیندار بندے ہو تسی اگر اپنے 2 مرلے بھی بیچ دے ہو نا 2 مرلے بھی اوکھیاں ہو کے بیچ دے ہو, اوکھیاں ہو کے کسی نے بچے نو باہر ٹورنا ہے یا کوئی قرضہ سر تے چڑھ گیا ہے یا بہت زیادہ ضرورت ہے کہ تسی بیچ دے ہو اپنی زمین ہے. اس حکم الحاکمین دے کول پوچھئے یا اللہ تیرے کول کمی کیڑی شے دی ہے؟ تخت الثنا تو لے کے عرش مولا تک ایک جہان تو سانو دسیا سانو کہ میں ایک جہان ہے تھوڑے سامنے پیدا کیتا ہے. یا اللہ تو تے 18,000 جہاناں دا مالک ہے, جو سانو نظر آندا ہے ادا بھی مالک ہے. یا اللہ جو نظر نہیں آندا تو ادا بھی مالک ہے. تو تے ساری کائنات دا مالک ہے, تنو کیڑی شے دی کمی ہے جڑا تو کہنا ہے کہ میں بیچ سڑیے؟ یا اللہ تنو کیڑی لوڑ پئی جنت ویچن دی؟ اس حکم الحاکمین نے سادہ لفظاں دے وچ اس حکم الحاکمین دا جواب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ توڑے دل وچ خواہش ہے جنت جان دی, میرا منشور دستور ہے وے کہ میں تانوں اہل بیت دی چوکھٹ تے جھکانا چاہنا. میں قرآن مجید وچ اعلان کر دیتا کہ میں علی دے پتراں نو جنت دے سڑی, چلو جنت دے بہانے ہی تو اہل بیت دے بوئے اوتے جھک جا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ حیدری, یا نعرہ حیدری, یا حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد. اس حکم الحاکمین نے فرمایا کہ میں تیری رگ رگ دے نال واقف ہاں, انسان نو مخاطب ہوں میں تیری رگ رگ نال واقف ہاں. میں جاننا کہ تیرے دل وچ خواہش ہے جنت دی, اس واسطے میں جنت آل رسول دے نال لا سڑی. چلو اسے لالچ دے نال ہی تو آل رسول دے بوئے تے جھک جا. اسے لالچ نال ہی ایک مکان بنائے ہوئے نا کسی نے, ایک مکان ایک کوٹھا بنایا ہوئے تے انہیں بھی اپنے بوئے تے لکھیا ہوندا ہے بغیر اجازت اندر آنا منع. کسی دا ایک مردے دا مکان ہوئے نا, ایک مردے دا ایک کوئی کوٹھا بنیا ہوئے تے وہ بھی بغیر اجازت اندر آمن نہیں دینا. ذرا قرآن اٹھا کے پڑھو, اللہ تعالیٰ نے جنت امام حسین دے نا لا سڑی, تمام آل رسول دے نا ہے, لیکن میں تخصیص نہ لے کر الفاظ استعمال کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین دے نا جنت لا سڑی ہے. نمازاں پڑھ کے, روزے رہ کے, حج زکات دے کے, سارے نیک اعمال کر کے اگر بائی پاس تے رستے تو جنت دے بوئے کے پہنچ بھی گیا, جنت دے مالک دے امام حسین نے انہاں نال دشمنی لا کے کیڑی جنت وچ وڑن دی کوشش کر. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ حیدری, یا حسینیت زندہ باد. اس حکم الحاکمین نے اعلان فرمایا قرآن وچ, تھوڑے بچیاں نو قرآن حفظ کرا کے مسجد دے سپیکراں وچ انہیں اعلان فرما دیتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. کہ قرآن دی آیت ہے, اللہ نے فرمایا میں جنت ویچ سڑی, میں جنت دے دیتی ہے آل رسول نو. ہون اگر تسی جنت دی طلب کرنی ہے تے جنت منگنی ہے, وہ حکم الحاکمین بہت عادل ہے, بہت بڑا عادل ہے, سارے عادلہ نالوں وڈا عادل ہے. جدو وہ جنت اس حکم الحاکمین دے کول ہی نہ رہی تے پھر جنت سانو لین واسطے ہن اہل بیت دے بوئے تے جھکنا ہی پڑے. سبحان اللہ. ہاں مجبوری نال جھکو, ہاں خوشی دے نال جھکو. جدو جنت انہاں دی ہو گئی, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, فرمایا کہ ہن جنت دے مالک ہو گئے. اب تمہیں ایک واقعہ یاد کراواں تھوڑا جا, پہلا مدینے دا واقعہ تو پھر کربلا دا. تمہیں یاد ہوئے گا کہ واقعہ ہی ذہن چاہے نا, واقعی یہ مالک نے کہ عید دا دن ہے, مشہور واقعہ ہے. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اپنی ماں دے کول گئے, سیدہ کائنات مسلط ہوتے تشریف فرما نے عرض کرتے ہیں اما جان عید دے دن آ گئے نے تے کپڑے ساڑے واسطے نویں کوئی نہیں. تو سیدہ کائنات دی زبان جو نکلیا, فرمایا توڑے کپڑے درزی لے کے آ گیا, لپٹے نے سین واسطے درزی آ جان.
تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کیتی کہ یا اللہ میری زبان میں جو لفظ نکل گئے نے اس حاکم الحاکمین نے جبریل کو حکم دیتا جبریل جلدی جا جنت دے وچ تے 2 جوڑے لے کے اہل بیت دا درزی بن کے انہاں دے بوئے تے پہنچ جاؤ سبحان اہل بیت دا درزی بن خیال حدیث کے الفاظ نے کہ جدو سنان آئیے نا تو جدو وہ کپڑے لے کے ٹریا جنت تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان دے اٹھے پہلے آسمان دے آدم علیہ السلام نے دامن پھڑ لیا جبریل دا اور آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل یہ کدھر کپڑے لے کے چل رہا ہے یہ عرض کی تھی کہ یہ مدینے لے کے چل رہا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے جبریل نے فرمایا جبریل یہ مدینہ کے زمین ہوتے نہیں ہے عرض کی تھی بالکل زمین دے ہوتے ہوئے کہ آدم علیہ السلام نے فرمایا جبریل جدو منو تسی جنت دے وچوں کڈیا ہا باہر تے میرے تے جسم دو کپڑے تسی سارے ہی لا لیا ہے منو چند پتے ملے اپنے جسم کو ڈھانپن دے واسطے کپڑے تے میرے لا لیا ہے تے میں اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی کہ یا اللہ لباس کو ڈھانپن واسطے کپڑے تے عطا فرما دے تے اس حاکم الحاکمین نے فرمایا کہ جنت دا سامان ہے جنت وچ رہے گا یہ باہر نہیں جانا یہ جنتی سامان جنت وچ استعمال ہوتا باہر نہیں تو یا اللہ تعالیٰ نے سامنے عرض کی کہ یا اللہ منو تے تن دے کپڑے بھی عطا نہ فرمائے جنت دے وچوں باہر کڈیا تے انہاں واسطے زمین اتے کپڑے جا رہے ہیں ایک لفظ سید جبریل امین علیہ السلام دا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کہ آدم تسی آہے جنت دے مہمان تسی آہے مہمان جنت تے جنہ واسطے کپڑے لے کے جا رہا او نے مالک جنت تسی مہمان آہے او جنت دے مالک میں اے مالکہ دا کام میں جان تے جنت دے وچ آ کے پان جان تے مدینے وچ منگوا کے پان سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد نعرہ حیدری یا حضرت جبریل امین پھر وہ کپڑے لے کے آئے تو آ کے دروازہ کھڑکایا سیدہ فضہ نے پوچھیا من دخل باب کون دروازے دیتے تو جبریل نے اگے نے کہندا ہوندا ہاں میں فرشتیاں دا سردار ہاں میں ملائکہ دا سردار ہاں میں سید الملائکہ ہاں اج پہلے دن ہے جبریل دی زبان وچ نکلیا انا خیاط الحسنین میں حسنین دا درزی ہاں تو سیدہ فضہ نے دوبارہ پوچھیا من دخل باب کون دروازے دیتے پھر جبریل نے آکھیا انا خیاط الحسنین میں حسنین دا درزی ہاں سیدہ فضہ نے پھر تیسری دفعہ پوچھیا من دخل باب کون دروازے دے تو سیدہ کائنات مصلی دے ہوتے آئیاں تے فرمایا فضہ نو کہ تنوں سمجھ نہیں آ رہی وہ بار بار کہندا پہ میں درزی ہاں تے تسی دروازہ کیوں نہیں کھول دے تو یہ جملہ اگر تھوڑی سمجھ میں آ جاوے بڑی گل ہے نہ آوے پھر بھی بڑی گل تو سیدہ فضہ نے عرض کی تھی کہ منوں بھی پتہ لگتا ہے پیا کہ وہ دی زبان وچوں نکلدا ہے پیا کہ میں حسنین دا درزی ہاں لیکن میرے کان برداشت نہیں کر سکے اس گل نو کہ منوں سمجھ نہیں آ رہی اس گل دی کہ لہجہ اوہی ہے جڑا سید الملائکہ دا ہوندا ہاں اج عہدہ کیوں بدل گیا ہے سبحان اللہ لہجہ اوہی ہے تے سید الملائکہ کہنا چاہیے ہاں میں فرشتہ ہاں لیکن دا عہدہ بدل گیا تو بہرحال مالی کے جناب میدان کربلا دے وچ جدو امام عالی مقام نے انہوں نے فرمایا نا وہ جاؤ میرے واسطے پانی ڈھونڈ کے جاؤ جب پانی دے 2 گھٹ دو تے میں تھوڑی بیعت کرنا امام عالی انہوں نے پھر لبیا اپنے خیمیاں وچ لبیا فرات دے کنارے تے گئے پانی کسی جگہ تو نہ لبیا آخر جدو امام عالی مقام دے کول پہنچے تو امام عالی مقام نے اپنے گھوڑے دی گردن دے تے ہاتھ پھیر کے تے آپ نے ارشاد فرمایا ذوالجلال کو کہ اپنا پیر اٹھا جو ہی ذوالجلال نے اپنا سجا پیر اٹھایا میدان کربلا دے وچوں انج پانی دا فوارہ باہر نکلا سبحان اللہ وہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے پانی توڑی دنیا دا پانی نہیں
فرمایا اے پانی تھوڑی دنیا دا پانی نہیں. جدو امام عالی مقام نے اے فرما دیتا اے پانی دنیا دا پانی نہیں کہ آپ دے فرمان دا مقصد آہا کہ جنت دا پانی ہے. تو جنت دے وچ یا کوثر ہے آب کوثر ہے یا سلسبیل ہے یا دوسرے چشمے نے جڑے جنت دے وچ موجود ہے. امام عالی مقام نے کربلا دی دھرتی دے ہوتے جنت دا پانی لیا کے دنیا نو دسیا کہ جس حسین دے گھوڑے دے پیرا تھلے جنت دا چشمہ ہوئے اس حسین دے پیرا تھلے کے ہو. تکبیر اللہ اکبر رسالت حیدری حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد وفا یا عباس. تو پھر واپس آنے ہیں کہ ہر بندے دی خواہش ہے کہ میں جنت جاواں. جنت اللہ تعالیٰ نے آل رسول نو دے سکے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جنت اعزازی طور تے نہیں دیتی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو آکھیا ہوئے کہ میرے محبوب منو تیرے نال بڑا پیار ہے تیرے نال بڑی محبت ہے تے میں اس محبت دے عوض وچ تیرے پتراں نو جنت دیتی. نہ نہ اس طرح نہیں دیتی. اس احکم الحاکمین نے تول کے دیتی ہے تے امام حسین نے گن کے لائی. سبحان اللہ. امام حسین نے جڑی قیمت ہے وہ گن کے دیتی ہے اعزازی طور تے نہیں ملی. اس احکم الحاکمین نے فرمایا کہ تمام انبیاء علیہم السلام نو اکٹھا کر کے فرمایا میرے کو ایک خطہ ہے جنت کا جو اس کو خرید لے گا کہ اس کا مالک ہو جاوے گا جنہوں مرضی تقسیم کرے. تمام انبیاء علیہم السلام نے آمن دی کوشش کی تھی اس کو خریدن دی. احکم الحاکمین نے فرمایا اس کی قیمت تے پوچھو میرے کو قیمت کیے ہے تو تمام نے عرض کی تھی یا اللہ کیا قیمت ہے. اس احکم الحاکمین نے فرمایا جو کچھ تھوڑے کول ہے وہ منو دے دیو یہ جنت دا میں تانوں مالک بنا دوں. سارے انبیاء علیہم السلام پیچھے نے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے عرش دے تھلو روح نکلی امام علی مقام دی کہ احکم الحاکمین کے سامنے عرض کی تھی یا اللہ حسین تیرے کو یہ جنت خریدے گا. حسین احکم الحاکمین نے فرمایا حسین ویکھ لے یہ جنت بہت مہنگی ہے. اتنی سستی جنت نہیں ہے بہت مہنگی ہے خرید لویں گا. اس احکم الحاکمین کے سامنے امام علی مقام نے عرض کی تھی یا اللہ میں جنت خریدن واسطے آئے ہاں تو اپنی قیمت دس تو منگی جا تے حسین تنوں دئی جائے. سبحان اللہ. اس حاکم الحاکمین نے فرمایا ویکھ لے جدوں میں مول پانا ہے نا تے پھر میں نہیں تینوں ویکھنا کہ تو آکھے کہ میرا اکبر جوان ہے یا میرا 6 مہینے دا ہے یا میرے بھائی عباس دے بازو نے یا قاسم دے ٹکڑے نے. میں پھر منگن دی انتہا کر دینی ہے. امام علی مقام نے احکم الحاکمین کے سامنے عرض کی تھی کہ یا اللہ تو منگن دی انتہا کر حسین دین دی انتہا کر. اس احکم الحاکمین والوں پھر آخری جواب آیا آخری کہ حسین ہے یہ دسو کہ اگر میں توڑے کولوں توڑا اکبر جوان منگا امام حسین نے عرض کی تھی یا اللہ دے دواں گا. اگر میں عباس دے بازو منگا دے دواں گا. اگر تیرے کو قاسم دے ٹکڑے منگا یا اللہ دے دواں گا. آخر ہوتے احکم الحاکمین نے فرمایا کہ میری توحید نو پردیاں دی ضرورت پہ گئی. ایک اور اشارہ تن جملہ کہ میری توحید نو پردیاں دی تے برقیاں دی ضرورت پہ گئی تو امام علی مقام خاموش ہو گئے کہ میں اپنی بہن زینب دے نال صلاح کر لواں. تو اللہ تعالیٰ دے عرش دے تھلو ایک مستور روح نکلی. امام حسین دے کندھے دے اوتے ہاتھ رکھ کے سیدہ زینب نے عرض کی تھی امام حسین نو کہ حسین ہے وعدہ تسی کر لو شام جانے تے زینب جانے. شام جانے. وہ امام حسین علیہ السلام نو سیدہ زینب نے فرمایا کہ حسین ہے احکم الحاکمین جو منگے دے جو منگے اس تو زیادہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دے. ایک گل یاد رکھی اتنا دے دمی ذمہ بندے ہو میری بات واسطہ غور کر جو دھیان کریو اس جملے نو سمجھیو. احکم الحاکمین جو منگے زینب نے عرض فرمایا حسین دے دمی اتنا دمی اس جنت دے عوض وچ اتنا دمی تاکہ قیامت تک آن والے کسے بھی نبی دی اولاد اس جنت تے شفا نہ کر سکے.
یہ نہ کہے کہ اسی ہوندے تے اسی بھی دے سکتے، اگر سانو موقع ملتا تے ایک قربانی اسی بھی دیں دے۔ سیدہ زینب نے فرمایا اتنا دے دیو کہ دوبارہ کوئی دعویٰ نہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ امام عالی مقام دی قربانی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ اتنی قبول ہوئی کہ احکم الحاکمین بنن دی لوکاں نے کوشش کی، نبی بنن دی کوشش کی، ولی بنن دی کوشش کی، اور اے تاریخ گواہ ہے اج تک اور قیامت تک دوبارہ کسی زبان دے ہوتے حسین بنن دی ضرورت نہیں، حسین بنن دی ضرورت کسی نے نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ جی میں عرشاں ہوتے وہ احکم الحاکمین کرتا ہے، ایویں فرش ہوتے حسین بھی کرتا ہے، فرش ہوتے امام عالی مقام بھی کرتے ہیں۔ تو امام عالی مقام نے اس احکم الحاکمین دے کول جنت خریدی اور پھر تقسیم کرنا پوری دنیا دا، یہ آخری میرے جملے نے، پوری دنیا دا ایک ضابطہ ایک طریقہ ہے کہ سستی شے لے کے تے مہنگی بیچی جاتی ہے۔ اگر کسی بندے نے 2 لاکھ دا پلاٹ لیا ہے تو 4 لاکھ دا بیچے گا، کسی نے 4 دا لیا ہے تو 6 لاکھ دا بیچے گا۔ امام عالی مقام نے اتنی مہنگی جنت دی، ساری کائنات حیران آئی کہ اتنی مہنگی جنت لے کے تے حسین بیچے گا کتنی کو مہنگی، انا لوگاں وچ تقسیم کیویں کرے گا؟ لیکن یہ امام عالی مقام دی جرات ہے، امام عالی مقام دا جگر ہے کہ ایک آنسو کے بدلے ملتا ہے گر فردوس میں۔ حسین نے جنت کو کتنا سستا کرا، ایک آنسو کے عوض، ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گر فردوس میں۔ امام عالی مقام نے فرمایا بڑی مہنگی جنت خریدی ہے، ساڑھے نال محبت کا دعویٰ کر لو، توڑے جتنے بھی نامہ اعمال وچ گناہ ہون گے اس احکم الحاکمین کو اسی لے لئیے، ساڈی محبت دل وچ ہوئی تے تہاڈی باہ پھڑ کے تانوں جنت وچ لے جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حسینیت، زندہ باد۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن وچ بھی اعلان فرمایا اور ساڈے خمیر نو تے ساڈے ضمیر نو ویکھ کے احکم الحاکمین نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرابت داراں دے نال محبت کریو، انہاں دی اہل بیت دے نال محبت کریو، یہی محبت ہے جڑی دنیا وچ بھی کامیاب کرے گی، حشر وچ بھی کامیاب کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سانو انہاں پاک ہستیاں دی شان نو عظمت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔